علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 دسمبر جو کہ عالمی یوم اقلیتی دن منایا جا رہا ہے، جس کو انگریزی میں انٹرنیشنل مائنورٹی ڈے کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں دلت، مسلم، عیسائی، کرسچین یہ سب اقلیتوں میں آتے ہیں، اور ہندوستان کے سنویدھان میں، بھارت کے سنویدھان میں ان مائنورٹیز کو بہت سارے حقوق دیے گئے ہیں، ادھیکار دیے گئے ہیں، اور ایک بات، ایک اصول، ایک فلسفہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے کسی خطے میں، کسی سرزمین پر کوئی ایک خاص ذات کے لوگ رہتے ہوں اور وہ اکثریت میں ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی ایک دوسری ذاتی کے لوگ رہتے ہوں اور وہ تھوڑے ہوں، قلیل مقدار میں ہوں، یعنی وہ 80% ہوں تو یہ 20% ہو، تو وہ دوسری ذاتی کے لوگ مائنورٹی میں کہلاتے ہیں، ان کو اقلیت کہا جاتا ہے۔ اب اقلیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے مسلمان، سارے عیسائی، سارے کرسچین، جیسے پنجاب میں سارے پنجابی لوگ زیادہ ہیں تو وہاں ہندو لوگ اقلیت میں ہوں گے، کشمیر میں مسلمان 80% ہیں، 20% ہندو ہیں تو وہاں ہندو اقلیت میں آئیں گے۔ تو اقلیتوں کا جو ادھیکار ہے، جو وہ کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر آج کے دن بحث ہونا میں نے لازمی سمجھا، اس لیے آپ کے سامنے آج لائیو آ رہا ہوں۔ اقلیتوں کا جہاں تک تعلق ہے، ایک بڑے سماج کے، بڑی ذاتی کے لوگ اگر کہیں زیادہ بس رہے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ اپنے مفاد کے لیے، کچھ اپنی غرض کے لیے کچھ لوگ اگر دوسری ذاتی کے بھی آ گئے، جیسے ہندوؤں میں مسلمان آ گئے، کرسچین آ گئے، عیسائی آ گئے، یا پنجابیوں میں گجراتی آ گئے، یا ہندو آ گئے، یا کرسچین آ گئے، یا جہاں زیادہ تر عیسائی بستے ہوں وہاں اگر ہندو پہنچ گئے، تو یہ ساری چیزیں اقلیت اور اکثریت کی بات ہے، مائنورٹی اور میجورٹی کی۔ اور جہاں تک رائٹس کا سوال ہے، ادھیکار کا سوال ہے، حقوق کا سوال ہے، تو ہمارے اسلام مذہب میں تو بس صرف یہی کہا گیا کہ اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کرو، یعنی پڑوسی آپ سے بہتر نہ ہو لیکن آپ سے بدتر بھی نہ ہو، اس کا خیال رکھا جائے، آپ سے کمتر بھی نہ ہو، پڑوسی کو آپ کے برابری کا حقوق دینا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں تو جیسا آپ کھاتے ہیں کم سے کم پڑوسی کو اس کا کچھ حصہ پہنچا دیا کرو، جیسا آپ پہنتے ہیں کم سے کم پڑوسی کو اس کا کچھ حصہ پہنچا دیا کرو، جیسا آپ راحت رسانی کا سامان مہیا کرتے ہو اپنے لیے، بس کچھ اس کے لیے، اپنے پڑوس کے لیے۔ اب اپنے پڑوس میں اگر کسی دوسری ذاتی کا، جس کو ہم آج کے دن اقلیت کہتے ہیں، مائنورٹی کہتے ہیں، وہ مائنورٹی والا انسان اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے قریب میں، آپ کے ہمسائے میں آ گیا تو ہمیں اس کا اتنا خیال کرنا ہے کہ جیسا ہم اپنا زندگی کا گزارا کر رہے ہیں، اس طرح وہ بھی اپنے معیار سے، اپنے خود کے معیار سے وہ بھی اپنی زندگی کا گزارا کرے، اور وہ بھی سکھ چین محسوس کرے، وہ شانتی محسوس کرے، سکون محسوس کرے کہ بھئی ہمارے پڑوسی سے ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو یہ تو ہر انسان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو جہاں رہتا ہے وہ اپنا پڑوسی کا خیال کرے۔ مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا میں جتنی اقلیتیں ہیں وہ کمزور حالت میں ہیں یا مظلوم ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں اقلیتی لوگ زیادہ طاقتور ہوں، پیسے کے حساب سے بھی اور سکون کے اعتبار سے بھی زیادہ طاقتور ہو، تو پھر انہی اقلیتوں کو بھی کہا جائے گا
کہ آپ اپنے پڑوسی کا خیال کیجیے۔ چنانچہ یہ ذات پات کے ساتھ اقلیت کا کوئی نسبت نہیں ہے۔ بھارت کے سنویدھان میں وسودھیو کٹمبکم کی جو بھاونا رکھی گئی ہے، اور اسی بھاونا کے بنیاد پر بھارت کا سنویدھان بنا ہے کہ ہم پورے عالم کو ایک سمجھتے ہیں، ایک دنیا سمجھتے ہیں، اور سب کو ایک اچھا معاشرہ اور اچھا سماج دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی کے بنیاد پر بھارت کا سنویدھان رچا گیا، دستور بنایا گیا، کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، اور اس کے اندر وہ مائنورٹیز کی بھی ڈیفینیشن بھی اسی طرح ہے کہ جہاں جس خطے میں، زمین کے جس حصے میں زیادہ تر لوگ جو ہیں اس سے الگ جاتی کے ہیں، تو وہ الگ جاتی والے مائنورٹی ہو جائیں گے اور ان کا خیال رکھا جائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سنویدھان میں، دستور میں جو منتخب ممبران ہیں، پارلیمنٹ کے ہوں، چاہے نچلی سطح پر ہوں، چاہے اسٹیٹ کی سطح پر ہوں، چاہے شہری یعنی سٹیزن کی سٹی کے تحت ہو، میونسپل کارپوریشن میں ہو، میونسپالٹی میں ہو، پنچایت میں ہو، یہ جہاں کہیں بھی اگر الیکٹڈ ممبر ہیں اور منتخب ممبر ہیں تو وہ صرف بڑا بننے کے لیے نہیں ہیں، ان کے ماتحت میں، ان کے اڑوس پڑوس میں انہوں نے ووٹ اسی لیے دیا ہے تاکہ وہ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ صرف ہر بڑا یہ چاہتا ہے کہ میرا بھی یہ رائٹ ہے کہ سارے لوگ میری باتیں ماننے لگے، ہر بڑا یہ چاہتا ہے، ہر مقرر یہ چاہتا ہے کہ یہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ سب جاہل ہیں اور یہ میری بات مانتے ہیں اور میرے پیچھے اتنے لوگ چلتے ہیں، یہ بڑائی کا بڑپن ہے۔ لیکن اس کو مٹا کر ایک رسپانسبلٹی، بڑے کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اچھا تقریر کرنے والا ہے، اچھا مقرر ہے، تو اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح راہ دکھائے۔ یہ فطری چیز ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم اپنے سب سے بڑے اللہ کو کہتے ہیں نماز کے اندر میں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ۔ تو جب سب سے بڑے نے ہمیں یہ سبق سکھایا، تو اگر ہم دنیا میں بڑے بن رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ سبق سکھانا ہے لوگوں کو کہ آپ سیدھے راستے پر چلو، اور سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاق ہو، آپ کے اندر عبادات ہو کا مادہ ہو، آپ کے اندر سیوا بھاؤ ہو، آپ کے اندر خدمت کا مادہ ہو، آپ کے اندر ایک دوسرے کی غرض و غایت پورا کرنے کا مادہ ہو، آپ کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مادہ ہو، تبھی تو آپ بڑے ہیں، نہیں تو پھر آپ کی بڑائی کوئی کام کی نہیں۔ اور تمہیں یہ کہنا چاہتا تھا کہ سنویدھان کے اندر جتنے منتخب اور جتنے الیکٹڈ ممبران ہیں ان کو یہ پاور ہے کہ وہ ملک کے خزانے سے یا لے کر ایسی پبلک کو جو اگر ہمارے آس پاس اقلیت میں ہیں ان کو بھی اور اکثریت میں ہیں ان کو بھی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، ان کے جو بنیادی حقوق ہیں، جیسے روزگار ہے، صحت ہے، تعلیم ہے، سڑک ہے، بجلی ہے، یہ سارے حقوق ان کو ادا کرنے کے لیے ایک راستہ ہموار کرنا۔ اسی لیے تو آپ کو منتخب کیا گیا، اسی لیے تو آپ کو الیکٹ کیا گیا، اور اسی لیے آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں۔ لیکن آج دنیا الٹی چل رہی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ پوری دنیا میں الیکٹڈ ممبران اپنی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں۔ کہیں سودے بازیاں کرتے ہیں، کہیں خونہ مرکیاں کرتے ہیں، کہیں جنگیں چھڑوا دیتے ہیں، اور کہیں فساد پھیلا دیتے ہیں، کہیں ایجوکیشن کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں، کہیں ذات پات کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں، اور کبھی اقلیت اور اکثریت کے ساتھ تقابل کر کے، ٹکراؤ کر کے، مقابلہ کروا کر اپنی بڑائی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور کہیں اپنے مذہب کی پالیسی کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے اندر کی، اپنے دل کی خواہشات کی پالیسیوں کو تھوپنے کے لیے اپنی بڑائی کا استعمال کرتے ہیں، اپنے ممبرشپ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے بلکہ یہ رائٹس کا ایک مرڈر ہے۔ اس کو میں رائٹس کا مرڈر کہوں گا کہ آپ کو جو رسپانسبلٹی دی گئی تھی وہ آپ نے ادا نہیں کی، اور انسانیت کا، حقوق انسانی، ہیومن رائٹ کا جو مرڈر کیا آپ نے وہ بہت خطرناک ہے۔ اس لیے ہر انسان، یہ تو ہوئی الیکٹڈ اور منتخب لوگوں کی بات،
اب افسران پر آئیے کہ یہ منتخب لوگ اپنے علاقے کے اپنے عوام کو، اپنے شہریوں کو، اپنے سٹیزنز کو یہ بنیادی ضرورتیں اور بنیادی حقوق ادا کرنے کے لیے جو سسٹم بنتا ہے، اور اس میں کچھ سلیکٹڈ آفیسرز جو ہوتے ہیں وہ بھی، ان کو پاور جتانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ بھی خدمت کے لیے ہیں، اور ان کو یہ الیکٹڈ ممبر نے سلیکٹ کیا ہے اور ان کو وہاں بنایا گیا ہے، بسایا گیا کہ آپ کو یہ بنیادی حقوق، بجلی، پانی، روزگار، صحت وغیرہ، ایجوکیشن، تعلیم، ہاسپٹیلٹی، سڑکیں اور ساری بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے آپ کو ایک خدمت کا موقع دیا ہے، اور اس کے بدلے میں حکومت آپ کو معاوضہ دے رہی ہے، آپ کے گھر خرچی کا، آپ کے کھانا خوراکی کا، آپ کو ہدیہ تحفہ دے رہی ہے، عطیات دے رہی ہے۔ لیکن چونکہ گورنمنٹ جاب کی طرف جس طرح لوگ بے تحاشا دوڑ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف مال جمع کرنے کے لیے دوڑتے ہیں اس طرف، خدمت کا کوئی جذبہ نہیں، اپنے پاور کا کوئی استعمال نہیں، بلکہ صرف حکومت کے خزانے سے مال ہڑپ کرنا، یہی ہمارا ایک رائٹ بن گیا ہے، افسران کا بھی۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ آج عالمی یوم اقلیتی کے دن پر جب رائٹس کی بات ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی کی بھی بات ہوگی۔ حقوق اور ذمہ داریاں دونوں ایک ساتھ چلیں تو چلتی ہیں، اور اس میں بیلنس آتا ہے۔ اگر ذمہ داریاں کم ہو گئی اور حقوق زیادہ لوگ مانگنے لگے، اور حقوق اگر نہیں دیے گئے تو امبیلنس ہو جاتا ہے، تو پھر تباہیاں آتی ہے۔ وہ کس راستے سے آوے کوئی پتہ نہیں، اس کو وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں رہتی۔ اس لیے ہم سیدھے راستے پر چلیں، اور ہمارا ضمیر ہمیں اجازت دیتا ہے، اور ہمارا ضمیر ہمیں کہتا ہے کہ یہ راستہ سیدھا ہے اور یہ راستہ غلط ہے۔ اس لیے اگر ہمارے آس پاس میں کوئی اقلیت ہے، آج یوم اقلیت ڈے کے موقع پر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس کو بھی ہم جیسا ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ہم بڑی ذاتی کے ہیں، تو ہمارے پڑوس میں اگر کوئی اقلیت والا ہے، مسلمان اگر زیادہ لوگ بستے ہیں، تو کوئی ہندو یا کوئی غیر مذہب والا اگر زیادہ، اور وہ پریشان حال ہے، تو اس کی پریشانی کو دور کرنا ہماری فرسٹ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے۔ اس لیے آج کے دن میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کا سنویدھان تو اس بنیاد پر قائم تھا اور انشاءاللہ رہے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ یہ سنویدھان، یہ دستور، یہ کانسٹیٹیوشن ایک لمبی مدت میں تیار ہوا، اور بہت گہری سوچ اور سمجھ کے ساتھ تیار ہوا، جو آج پورے عالم کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن میں کیسے جس کو ہم کہتے ہیں دانشور لوگ، بدھی جیوی لوگ، ٹیلنٹڈ لوگوں نے، جس نے آزادی کی لڑائی بھی لڑی اپنی پوری قربانی کے ساتھ، اس کے بعد جب حکومت ہاتھ میں آئی تو 2.5 سال لگائے، یعنی 1947 میں ہم آزاد ہوئے اور 1950 میں دستور کا نفاذ ہوا۔ اس میں ڈاکٹر امبیڈکر راؤ بھی تھے، اور اس میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے، اس میں جواہر لال نہرو بھی، اس میں مہاتما گاندھی بھی، اس میں سردار پٹیل بھی، لیکن آج ہر ایک کو الگ الگ ہم نے شمار کیا۔ یہ ہمارا دلت کہتے ہیں امبیڈکر ہمارا لیڈر ہے، مسلمان کہتے ہیں مولانا آزاد ہمارا لیڈر ہے، بڑی ذاتی کے لوگ کہتے ہیں سردار پٹیل ہمارا لیڈر ہے، اور آج تو سردار پٹیل کو بھی مٹانے کو تیار، دلت کو بھی مٹانے کو تیار، مہاتما گاندھی کا نام لینے کو کوئی تیار نہیں۔ کیا بات، ہمارے بڑوں سے ہم نے ہمکناری، ہم نے وہ کر لیا، دوری اختیار کر لی۔ بڑوں نے جو ہمیں ایک سنویدھان دیا تھا، جو کانسٹیٹیوشن دیا تھا، وہ 70 سال میں ہم نے ختم کر دیا۔ ارے ہندوستان تو ایسی سرزمین ہے کہ مغل باہر سے آئے تھے اور وہ پاورفل تھے، مسلمان باہر سے آئے تھے اور وہ پاورفل تھے، تو انہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر خدمت کی، تو 700 سال تک انہوں نے بادشاہت کی۔ انگریز دور سے آئے تھے، غلامی کی نیت سے آئے ہوں یا کسی بھی غرض سے تجارت کی نیت سے آئے ہوں، لیکن انہوں نے اپنی پالیسی اپنا کر 200 سال تک راج کیا۔ اور ایک ہم ہندوستانی ہیں، ہم بھارتی ہیں، ہم سب مل کر کیا اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ چل کر، ہمارے کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کر کے ہم صرف 60-70 سال میں ختم ہو جائیں گے؟
نہیں، ہمیں اسی دستور کو مطابق چلنا ہے، اور اسی دستور کے مطابق آئندہ 1000 2000 بلکہ تا قیامت ہندوستان کی سرزمین میں مختلف ذاتی کے، مختلف پات کے لوگوں کے ساتھ مل کر ووھتا میں ایکتا قائم کرنی ہے۔ میں نے کل پرسوں یہ ایک موہن بھاگوت جی کا بیان سنا، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہندو اس کا نام نہیں ہے کہ سارے ہندو ہو جائیں بھارت کے اندر میں، بلکہ دوسری ذاتی کے لوگ بھی اس میں رہیں، اور اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ ہندو ہی نہیں رہتا، کیونکہ ہندو وسودھیو کٹمبکم کی بھاونا سے جیتا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ایسا نہیں کہ اپنے گھر کا پڑوسی، ہم ہندوستان کی سرزمین کے آس پاس ہمارے نیپال ہے، پاکستان ہے، چین ہے، افغانستان ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے۔ ابھی ہمارے وزیر اعظم بنگلہ دیش کی نصف صدی منانے کے لیے بنگلہ دیش بھی جا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، پڑوسی کا حقوق ہے، وہ پڑوسی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کمزور ہو پڑوس میں تو اس کو سنبھالنا چاہیے۔ یہ ہمارا اسلام بھی سبق دیتا ہے، اور یہ انسانیت کا سبق ہے۔ اگر ہم نے حقوق کو ادا کرنے کی اور اپنا حقوق مانگنا، زبردستی مانگنا، یہ تو ذلت کی بات ہے۔ ان لوگوں کے لیے ذلت کی بات ہے جس کی رسپانسبلٹی ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو حق دیں۔ چھوٹی سی مثال دے کر میں بیان کروں کہ آج میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اگر اچھی سی کاجو والی، بادام والا حلوہ کھا رہا ہوں اور میرا پڑوس والے کو سوکھی روٹی بھی نصیب نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ جھگڑا ہی تو ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ یہ میرے پڑوس میں جو آیا ہے وہ بڑا مالدار، بڑا پاور والا ہے، اور وہ کاجو بادام کے حلوے کھا رہا ہے، اور میرے بچے بیچارے بھوکے سو رہے ہیں۔ بس اتنا خیال ہمارے ذہن میں آ جاوے تو ساری رسپانسبلٹیاں اور ساری ذمہ داریاں ہمارے دل میں سے نکلے گی، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، کسی مولوی کو کہنا نہیں پڑے گا، کسی دھرم گرو کو کہنا نہیں پڑے گا، کسی سادھو مہاراج کو کہنا نہیں پڑے گا۔ لیکن آج تو عجیب حال ہے، مولوی ہو، دھرم گرو ہو، سادھو مہاراج ہو، نہیں، یہ میری پبلک ہے، پبلک کو میرا ماننا ہوگا، یہ میرے اختیار میں ہے، اور یہ میرے مریدین ہیں، یہ میرے معتقدین ہیں، اور وہ اپنی ٹولیوں کو بڑھا رہے ہیں، اور یہ ٹولیاں بڑھتے بڑھتے، یہ ٹولیاں ایک کی ٹولی دوسری کی ٹولی سے لڑتی ہے، اور دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلتا ہے۔ یہ ٹولی والی اور ہر ایک کی جو گروپ بنے ہوئے ہیں، گروہ بنے ہوئے ہیں، اس سے ہٹ کر ہمیں اپنے دل کو وسعت پیدا کر کے انسانوں کی خدمت کرنی، انسانیت کے ناطے پہ خدمت کرنی، تب جا کے یہ انسان کا بنانے والا رب العالمین ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کر برسے گا انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔